ہدایت ایک روشنی ہے، ایک نور ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں۔ جب وہ روشنی دل میں آ جاتی ہے تو پھر اسے ایمان میں کامیابی نظر آتی ہے اور کفر میں ناکامی نظر آتی ہے۔ جب وہ روشنی دل میں آ جاتی ہے تو اسے اللہ کے ہر حکم میں زندگی کا بننا نظر آتا ہے کہ زندگی احکامات سے بنے گی، نماز سے زندگی بنے گی، یہ نماز پڑھ رہا ہوگا اور اس کے دل میں یقین ہوگا کہ یہ جو میں نماز پڑھ رہا ہوں اس سے اللہ زندگی بنائے گا۔ قیام کرنے سے، قرات کرنے سے، رکوع کرنے سے، سجدہ کرنے سے، تشہد میں بیٹھنے سے، یہ نماز کے جتنے اعمال ہیں میں ان اعمال کو اختیار کروں گا، اللہ زندگی بنائے گا۔ میں رمضان میں اللہ کے حکم کے مطابق روزہ رکھوں گا، بھوک برداشت کروں گا، پیاس برداشت کروں گا، اس سے اللہ میری زندگی بنائے گا۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو یہ مال کی زکوٰۃ نکالتے ہوئے اگرچہ اس کا مال ظاہری طور پہ کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن اس کے دل میں یقین ہوگا کہ اس زکوٰۃ کے دینے سے اللہ میرے مال کو بڑھائے گا اور زندگی بنائے گا۔ حج فرض ہو گیا، اب یہ حج ادا کرنے کے لیے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر، اپنے کاروبار کو، اپنی چیزوں کو، سب کو چھوڑ کر، اپنے شہر کو بھی چھوڑ کر اللہ کے گھر پہ جا رہا ہے اور اپنا مال بھی خرچ کر رہا ہے اور مشقت بھی اٹھائے گا، تکلیف بھی اٹھائے گا، لیکن اس یقین کے ساتھ یہ حج پہ جائے گا کہ اس سے زندگی اللہ بنائے گا۔ یہ قرآن و حدیث کے علم کے سیکھنے میں لگے گا اور قرآن و حدیث کے علم کو سیکھتے ہوئے اس کے دل میں یقین ہوگا کہ اس علم کے سیکھنے سے اللہ زندگی بناتے ہیں، اس سے میری زندگی بنے گی۔ یہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اس یقین کے ساتھ یہ تلاوت کرے گا اور ذکر کرے گا کہ اس سے زندگی بنے گی۔ یہ مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں کا اکرام کرے گا، ہر انسان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے گا، لوگوں کے حقوق ادا کرے گا۔ اس عمل سے اس کا یقین ہوگا کہ زندگی بنے گی۔ یہ اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ جو بھی کام کرے گا اس میں یہ یقین ہوگا کہ اس سے اللہ زندگی بنائے گا۔ اللہ کے بندوں کو دنیا اور آخرت کی ناکامی سے بچانے کے لیے یہ لوگوں کے پاس لوگوں کے در پہ جائے گا، ایک ایک کے گھر پہ جائے گا، بازاروں میں اور کارخانوں میں اور منڈیوں میں یہ جا کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے گا۔ یہ اللہ کی طرف بلانا اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کو یقین ہوگا کہ اس سے اللہ زندگی بنائیں گے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ جب ہدایت کا نور دل میں آئے گا تو اللہ کے ہر حکم میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں اس کو زندگی بنتی ہوئی نظر آئے گی، عزت نظر آئے گی، سکون نظر آئے گا، اطمینان نظر آئے گا، اور اللہ کی نافرمانی میں زندگی بگڑتی ہوئی نظر آئے گی۔ جب ہدایت کا نور دل میں ہوگا تو اللہ کی نافرمانی میں اس کو زندگی بگڑتی ہوئی نظر آئے گی کہ اگر بنا اللہ کے حکم کو توڑا تو اللہ زندگی بگاڑے گا۔ نماز اللہ کا حکم ہے، اگر میں نماز چھوڑ دی تو اس سے زندگی بگڑ جائے گی۔ پیسے کے باوجود، بڑے بڑے عہدوں کے باوجود اللہ نماز کے چھوڑنے پہ زندگی بگاڑے گا۔ من فاتتہ صلاۃ فکأنما وتر اہلہ ومالہ، اللہ کے نبی نے فرمایا جس کی ایک نماز فوت ہو گئی یہ ایسا ہے گویا کہ اس کے مال، اہل و عیال سب ہلاک ہو گئے اور یہ اکیلا کھڑا رہے گا۔ اگر یہ روزہ نہیں رکھے گا، روزے کے چھوڑنے پر اس کو زندگی بگڑتی ہوئی نظر آئے گی
کہ جو رمضان کا روزہ نہ رکھے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے مہینے کے روزے نہ رکھے فلا یحضرن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ میں عید پڑھنے بھی نہ آئے. اللہ اس سے ناراض ہے. زکوٰۃ نہ دیتے ہوئے اسے زندگی بگڑتی ہوئی نظر آئے گی کہ اگر میں نے زکوٰۃ نہ دی تو اللہ اتنا ناراض ہو جائے گا کہ جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے یہ مال قیامت کے دن کنٹا سانپ بن کر مسلط ہو جائے گا. تو ہدایت کا نور جب دل میں آئے گا تو اس نور میں اور روشنی میں اس کو احکامات سے زندگی بنتی ہوئی نظر آئے گی، گناہوں سے زندگی بگڑتی ہوئی نظر آئے گی. جیسے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی چیزوں میں اگر فرق محسوس کرنا ہو تو وہ سورج کی روشنی میں نظر آتا ہے. اگر سورج نہیں ہے تو بلب اور ٹیوب لائٹ کی روشنی میں نظر آتا ہے کہ یہ نفع والی چیز ہے، یہ نقصان پہنچانے والی ہے. لیکن احکامات میں اور پورے دین سے زندگی بنتی ہے، یہ سورج کی روشنی میں نظر نہیں آئے گا، بلب کی روشنی میں نظر نہیں آئے گا، یہ تو اندر کی روشنی سے نظر آئے گا، ہدایت کے نور کی روشنی سے نظر آئے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. وہ انسان، خوش قسمت انسان کہ جس کو اللہ ہدایت دینے کا ارادہ کر لیں، اس کے دل کو ہدایت کے نور سے منور کر دیں تو کیا ہوتا ہے؟ یشرح صدرہ للاسلام، اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھل جائے گا. کیا مطلب؟ کہ پورے دین پر چلنا اس کے لیے بالکل آسان لگے گا. اس لیے کہ دین تو آسان ہے، دین مشکل نہیں ہے. وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. اور جسے اللہ گمراہ کرنے کا ارادہ کر دیں، ہدایت کے نور سے محروم کر دیں، اس کے سینے کو اللہ تعالیٰ تنگ کر دیتے ہیں، پریشان کر دیتے ہیں. اور اسلام پر چلنا، دین پر چلنا اس کے لیے ایسے مشکل معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کہ گویا کہ آسمان پر یہ چڑھ رہا ہے. کسی کو کہو کہ بھائی آسمان پہ چڑھو، بڑا تیز بارہا بنتے ہو تم، آسمان پہ چڑھو ذرا، تو کیا خیال ہے چڑھ سکے گا آسمان پہ؟ ایسے ہی جب اس کو کہا جائے نماز پڑھو، نماز اللہ کا حکم ہے، تو اسے اتنا مشکل لگے گا کہ جیسے کہ آسمان پہ چڑھنے کو کہا جا رہا ہے. تجارت کرتے ہو، تجارت میں سچ بولا کرو. کہ نہیں بڑی بڑا مشکل ہے، اگر تجارت میں سچ بولیں گے تو اپنے بچوں کو کہاں سے کھلائیں گے؟ جھوٹ کے بغیر ہماری دکان چلتی نہیں ہے. تجارت میں سچ بولنا مشکل. ملازمت کر رہا ہے، اس سے کہا جائے کہ بھائی رشوت مت لو، خیانت نہ کرو، اس کو مشکل لگے گا. اس لیے کہ اندر میں روشنی نہیں ہے، اندھیرے کے اندر کیسے پتا چلے؟ اس لیے جب ہدایت کا نور دل میں ہوگا تو پورے اسلام پر چلنا آسان. ایمانیات، اسلام کا تعلق ایمانیات سے بھی ہے، عبادات سے بھی ہے، اور معاملات سے بھی ہے، لین دین، کاروبار، معاشرت سے بھی ہے، رہن سہن، گھریلو زندگی، کھانا پینا، شادی غمی. اور اسلام کا تعلق اخلاق سے بھی ہے اور سیاست اور قضا سے بھی ہے. تو زندگی کے جتنے شعبے ہیں، ہر شعبے میں اللہ کے احکامات کو پورا کرنا آسان اس کے لیے ہوگا جس کے دل میں ہدایت کا نور ہوگا. اس کی زبان پر یہ نہیں آئے گا کہ دین تو بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ روشنی موجود ہے. اندھیرے میں کام کرنا مشکل ہوتا ہے نا. جب اندر میں اندھیرا ہوگا، ہدایت کا نور نہیں ہوگا، پھر
بھی کہے گا یہ مشکل ہے بھائی، یہ میرے بس کا نہیں ہے بھائی۔ ہدایت کی روشنی اندر ہو تو یہ کروڑوں کا نقصان برداشت کر لے گا، لیکن اللہ کے حکم کو نہیں توڑے گا۔ یہ ساری دنیا کو لات مار دے گا لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، اس لیے کہ اندر میں روشنی ہے، اس لیے دین بالکل آسان لگے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الدین یسر، دین آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما جعل علیکم فی الدین من حرج، کہ ہم نے تمہارے دین میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی، دین میں کوئی تنگی نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ نے تمہارے کو جتنے احکامات دیے ہیں ان میں اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا تمہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہر انسان کو اللہ نے اس چیز کا حکم دیا ہے جس کی اس کو طاقت ہے، جس کی استطاعت ہے اس کا حکم دیا ہے۔ اگر دین پہ چلنے کی استطاعت نہ ہوتی انسان میں تو اللہ کیوں حکم دیتے؟ یہ تو آسان ہے۔ اور پھر یہ دین اللہ نے اتنا آسان کیا ہے، اس کو عین فطرت بنایا ہے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، فرمایا کہ اپنے چہرے کو اللہ کے دین کے لیے قائم کرو، سب غیر سے یکسو ہو کر۔ اور فرمایا کہ یہ دین اور یہ اسلام، اللہ کا ہر حکم، اللہ کے نبی کا طریقہ، ہر حال میں جو اللہ کی چاہت ہے، یہ ضابطہ حیات دین اسلام، یہ وہ فطرت ہے جو اللہ نے انسان کو جس پر پیدا کیا ہے۔ فطرت پہ چلنا آسان ہوتا ہے، مشکل نہیں ہوتا۔ آج جو ساری دنیا پریشان ہے نا، وہ اس لیے پریشان ہے کہ فطری زندگی جو دین اسلام کی ہے اس کو چھوڑ دیا اور غیر فطری زندگی اختیار کرنے میں لگے ہوئے، اس لیے پریشان ہے۔ اللہ نے بہت آسان زندگی دی، جو دین پہ چل رہا ہے بالکل فطرت پہ چل رہا ہے، اور فطرت پہ چلنا مشکل نہیں ہے۔ مثال کے طور پر وہ فطری طور پہ کھانا کھانے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا طریقہ ہے؟ لقمہ بنا کے کہاں ڈالنا؟ ناک میں یا منہ میں؟ منہ میں۔ تو لقمہ بنا کے منہ میں ڈالنا مشکل ہے آسان ہے؟ ایک آدمی کہتا ہے نہیں بھائی آج تو بڑا جدید زمانہ ہے، جس آج لوگ کہتے ہیں نا، بعض لوگ جدید زمانہ ہے، اسلام تو خدا نخواستہ یہ پرانے زمانے کا دین ہے،